بڑی خوبصورت کہاوتیں ہیں. امید ہے کہ ان کہاوتوں کو سن کر آپ کے چہرے پر مسکراہٹیں بھی ہوں گی اور سیکھنے کو بھی کچھ ملے گا. جناب سوال ہے حساب جوں کا توں کنبا ڈوبا کیوں. اس کہاوت کا مطلب بتائیں, پس منظر بھی بتائیں, اور آپ نے پھر اس کہاوت کو جملے میں بھی استعمال کرنا ہے. جناب حساب جوں کا توں اور پھر کنبا ڈوبا کیوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں حساب میں تو گڑبڑ کوئی نہیں تھی پھر بھی نقصان ہو گیا. جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حساب و کتاب بھی پورا ہو پھر بھی نقصان ہو جائے, نقصان کی کوئی سمجھ نہ آئے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے اہل و عیال کو لے کر اپنے سسرال جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ندی پڑتی تھی. جب وہ اس نے بیل گاڑی پہ تھا تو اس نے اتر کر ندی راستے میں آئی تو اس نے پانی کا حساب لگایا اس کے پیمانے سے. اچھا. تو پانی کا حساب لگانے کے سے اس نے دیکھا کہ پانی تو ٹھیک ہے, برابر ہے, لیکن جناب پھر آ کے واپس بیل گاڑی پہ پہنچے, اوپر چڑھے تو بیل گاڑی پانی میں اتار دی. حضرت جب پانی کے درمیان میں پہنچے تو بیل گاڑی ڈوبنے لگی. تو اب اس کے منہ سے بے ساختہ یہ نکلا کہ جب حساب کا جو کا تو تھا تو کنبا ڈوبا کیوں. حساب بھی ٹھیک نہیں لگایا, کنبا ہی ڈبو دیا. چلیں جناب, اب یہ آپ نے جواب تو ٹھیک دے دیا, اب اس جملے کو, اس کہاوت کو جملے میں بھی استعمال کر کے بتائیں. حساب جو کا تو اور کنبا ڈوبا کیوں. ہاں, اس کو کسی جملے میں استعمال کریں نا. ٹھیک. اس کہاوت نہیں, یہ صرف بولنے کا نہیں کہا تھا, جملے میں استعمال کرو. سارا حساب پورا کیا, ذہنی آزمائش کی تیاری کی, پھر بھی ہار گئے. حساب جوں کا توں کنبا ڈوبا کیوں. دیکھو جملہ تو میں نے بنا دیا, ایسا کوئی بنا کے سناؤ. چلیں, آج کسی کا کنبا ڈوبنے والا ہے ویسے کوئی ایک تو پیچھے رہے گا نا. ہم نے ٹکٹ کروائی اور پیسے بھی پورے دیے, لیکن جو بزنس میں ہماری سیٹیں تھی تو ہم اس کو خود اللہ اللہ کر کے کہ یہ جلدی جائے, پیچھے سے کراچی آئے. جب وہ کراچی آئی تو پتہ لگا وہی تھا جس میں آپ نے بیٹھنا تھا, جس کو اللہ اللہ کر کے آپ نے بھیجا ہے. تو پھر اس وقت بے ساختہ یہ نکلتا جا حساب جو کا تو تھا تو کنبا ڈوبا کیوں. چلیں جناب, اب باری گجرات والوں کی ہے. نادان کی دوستی جی کا زیاں, ریچھ کی دوستی جی کا کال. اس کہاوت کا کیا مطلب ہے, اس کا پس منظر بھی بتائیں اور پھر اس کو ذرا کسی جملے میں بھی استعمال کریں. نادان کی دوستی جی کا ضیاء اور ریچھ کی دوستی جی کا کال. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوقوف سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. یہ اس وقت بولی جاتی ہے جب آپ کسی سے ایسے شخص سے کچھ آپ دوستی کرتے ہیں, الٹا آپ کو بیوقوف سے دوستی کے بدلے آپ کو نقصان پہنچتا ہے. وہ آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پہنچتا آپ کو نقصان ہے. ٹھیک ہے. کہانی اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص کی ریچھ کے ساتھ دوستی تھی. وہ ایک دن اس کی گود میں سر رکھ کر آرام کرنے لگا. مکھیاں آ کر اس شخص کے چہرے پر بیٹھتی. ریچھ چونکہ دوست تھا, دوستی کا حق ادا کرنے لگا اور مکھیوں کو اڑاتا رہتا. بار بار مکھیاں آتی, بار بار اس کو اڑاتا. اب ریچھ بڑا پریشان ہوا کہ میرے دوست کے چہرے پہ مکھیاں بار بار بیٹھ جاتی ہیں. اس نے سوچا کیوں نہ مکھیوں کو مار دیا جائے. اس نے ایک پتھر لیا اور مکھیوں کو دے مارا. مکھیاں تو اڑ گئیں لیکن اس کے دوست کا سر بھی اڑ گیا, سر بھی پھٹ گیا. تب سے یہ کہاوت مشہور ہو گئی کہ نادان کی دوستی جی کا ضیاء ہے. جی, ریچھ کی دوستی جی کا کال. اصل میں واقعی یہ بڑی کمال کی بات ہے, اور بزرگوں کے اقوال بھی ملتے ہیں کہ کبھی بے وقوف سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. وہ فائدہ پہنچانا چاہے گا پھر بھی نقصان پہنچا دے گا, تو دوست بناتے وقت بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے. اب اس کو کسی جملے میں بھی استعمال کریں. نادان سے ایک شخص سے مشورہ کیا جو عقل کا پورا تھا, لیکن جب وہ کام کیا تو وہ کام اس طرح نہ ہوا. تو تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ نادان کی دوستی جی کا ضیاء ہے, کہ مشورہ اسی سے کرنا چاہیے جو اس فیلڈ کا ہو, اس کو جاننے والا ہو. چلیں جناب, جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے, 2 نمبر بھی لے لیے, کہاوت بھی سمجھ آ گئی, اور آئندہ نادان سے دوستی آپ نے نہیں کرنی ہے. ٹیڑھی خیر, اس کہاوت کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کیا کھیر بھی ٹیڑھی ہو سکتی ہے؟ سنا بڑا ہے, چلو آج سمجھ لو بھائی. مشکل بات کو کہتے ہیں. اچھا. ایک شخص نے ایک اندھے کو پکڑ لیا اور کہنے لگا بھائی کھیر کھاؤ گے؟ وہ کہنے لگا, بیچارہ اندھا تھا, کہتا کھیر پہلے کھائی نہیں تھی. کہنے لگا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ وہ سمجھانے والا پھر اسے کہنے لگا جیسا سفید رنگ ہوتا ہے. اور پھر آگے سے کہنے لگا سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟
वो उसने फिर समझाने वाले ने कहा जैसे बगला होता है। ज़ाहिर है अंधे ने ना सफेद रंग देखा था ना बगला देखा था। वो ठीक है, कहता भाई बगला कैसा होता है? तो उसने अपना टेढ़ा हाथ करके कहा ऐसा होता है। अंधे ने हाथ टोलने के बाद कहा जनाब मुझसे तो ऐसी टेढ़ी खीर नहीं खाई जाएगी। इसका मतलब खीर भी टेढ़ी होती है जनाब। तो खीर जो है टेढ़ी, ये किसी मुश्किल काम को करने के लिए कहा जाता है, लेकिन इसका पस मंजर क्या था ये भी सामने आ गया। अब जनाब जरा टेढ़ी खीर खा के नहीं, जुमले में इस्तेमाल करके बताइए। इसको इस तरह समझिए कि जिस तरह के अभी ये सिलसिला हमारा चल रहा है, हाँ हमने देखो ज़हनी आजमाइश को टेढ़ी खीर मत बोल देना। हाँ चलो फिर आगे बोलो। नहीं, इसमें ये है कि जिस तरह हमने निसाब याद किया है, जितना निसाब में मिला है, अगर हम दूसरे इस्लामी भाई को बताएं तो वो घबरा जाएगा, भाई इतना निसाब है। इससे ये पता लगा कि हमने याद किया है तो हमें पता है कि ये निसाब कैसा है। अगर दूसरे को बताया जाएगा वो कहेगा भाई नहीं हमसे ये निसाब नहीं होगा। हाँ इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये हमसे निसाब टेढ़ी जो है हाँ बड़ी टेढ़ी खीर है। चले जनाब ने वैसे फैनी आजमाइश टेढ़ी नहीं मीठी खीर है, इल्म दीन सीखने को मिलता है, जरूर पढ़ा करें। अब बारी है गुजरात वालों की। हम भी हैं 5 सवारों में, इस कहावत का क्या मतलब है? ये कौन से 5 सवार है जनाब? अपने आप को बड़ा समझना, बड़ों के अंदर अपने आप को शामिल करना। इसका पसे मंजर ये है कि एक दफा 4 घुड़सवार दक्कन की जानिब जा रहे थे। उनके पीछे पीछे एक गधा सवार भी था। तो एक बंदे ने पूछा जनाब आप ये 4 सवार किधर जा रहे हैं? तो गधे वाले ने कहा कि हम 5 सवार दक्कन की जानिब जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। हम भी उनके साथ शामिल हैं जनाब, अपने आप को भी गधे वाले ने शामिल कर लिया। ये शौक होता है कुछ लोगों को, मशहूर लोगों के साथ शामिल कर लेना, अपनी कारकर्दगी बढ़ाते रहना। हमेशा याद रखें, काम करें, अल्लाह पाक ने इज्जत देनी है तो वो इज्जत मिल जाएगी। इन चीजों से इज्जत नहीं मिला करती और उसका इतना शौक भी नहीं होना चाहिए। चले जरा 5 सवारों को जरा इस्तेमाल करें जुमले में। जैसे उलमाए किराम किसी दकीक मसले पर बहस कर रहे हो, एक जाहिल बंदा अंदर जाके सूरतें बयान करनी शुरू कर दे, यूं कर ले वो कर ले, तो इसका मतलब ये है कि हम भी है 5 सवालों में। हाँ जनाब, बहुत अच्छा इन्होंने जुमला बनाया, जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब।